يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں اور مطلع ہیں کہ آج دنیا کے مختلف اطراف میں، اکناف میں، گوشوں میں، زاویوں میں اور خطۂ ارض میں بے چینی پائی جا رہی، بے قراری، اضطراب ہے اور انسانی خون کو اور انسانوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے، انسانوں کی جانوں کو بہت حقیر سمجھ لیا گیا ہے، سستا جان لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں جہاں بھی قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہے، اس کے اسباب کو جاننے کی اگر کوشش کریں گے، اقوام عالم کی تاریخ کو پڑھیں گے اور قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں گے اور قرآن اور حدیث کے پنوں کو اور آپ کو پلٹنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ ایک زمانے سے دنیا میں بے چینی، بے قراری، بد اطمینانی کے جو لوگ سبب رہے ہیں اور جن لوگوں نے عام انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو ہراساں کیا ہے، پریشان کیا ہے اور مسلمانوں کی جانوں کو عرضہ سمجھا ہے، ان میں سے سب سے آگے قوم یہود رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جن قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا کی اور ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے،
کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے خالق ارض و سماء سے جو دعائیں کریں اور جو سوالات کریں، ان میں سے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اسے کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، صراط مستقیم دکھلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن کے چلنے والے پر یا جن راستے کے اختیار کرنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے، تو نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، غیر المغضوب علیہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، بلکہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن راستے کے اختیار کرنے والے اور چلنے والے پر تیرا غضب ہوا ہے، تو غصہ ہوا ہے، تو ناراض ہوا ہے، تیرا غضب ہوا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ میرے بھائیوں، تمام مفسرین کا، تمام علماء اور فضلاء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں موجود المغضوب سے مراد قوم یہود ہے اور ضالین سے مراد یہ قوم نصارہ ہے جسے ہم اور آپ عیسائی کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو ان دونوں قوموں کی عادات سے، اطوار سے، طور طریقے سے، چال چلن سے اور ان کے اخلاق رذیلہ اور مذموم عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہودیوں کے اوصاف سے بچیں، نصرانیوں کے اوصاف سے بچیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ آج دنیا کے مختلف اطراف اور اکناف میں، مختلف گوشوں میں جو بے چینی اور بد اطمینانی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے شرق اوسط کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام بے اطمینانی اور بے چینی کا سبب اگر کوئی قوم اس وقت ہے تو وہ قوم یہود۔ میرے
ساتھ کہ آپ انہیں سنیں اور دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو ان اوصاف سے صفات سے بچائیں جن اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو متصف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اہل علم کا اس تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہود جو ہے یہ عربی زبان ہے یا کہ کوئی اور زبان ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہود کا مورخین نے، سیرت نگاروں نے کہا، سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہود عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حادہ، اور اسی لفظ سے یہ یہود بنا ہے، اور حادہ کا جو معنی ہوتا ہے عربی زبان میں وہ رجعہ کے معنی میں ہوتا ہے، لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ قوم یہود نے جب اپنے اوپر ظلم و زیادتی کیا، اللہ کے احکام کی جب ان لوگوں نے مخالفت کی، اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو بڑی نعمتیں دی، بڑا نوازا ان کو، لیکن نوازنے کے باوجود احسان فراموشی اس قوم نے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں اس قوم کو گرفتار کر لیا۔ ان کے اوپر عذاب کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو بندر بنا دیا، خنزیر سور بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا تو قوم یہود نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا اور کہا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ اب ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو اپنے عذاب کے سلسلے کو روک دے۔ تو بعض مورخین اور سیرت نگار حضرات کہتے ہیں کہ یہود عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اس لفظ سے متعلق اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یہود دراصل یہوذا سے، اور یہ یہوذا یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں میں سے، پوتوں میں سے ایک کا نام تھا، اور اسی یہوذا کی طرف یہ پوری قوم یہود نسبت رکھتی ہے اور منسوب ہے، اور یہی جو دوسری رائے ہے اہل علم نے اس کو راجح قرار دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو سلطنت اور حکومت یہودیوں نے قائم کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو بنو اسرائیل رہا کرتے تھے وہ فلسطین کے اندر رہا کرتے تھے، اور یہ یہود قرآن کریم میں مختلف ناموں سے اسے پکارا گیا۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو قوم موسیٰ بھی کہا گیا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے، اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، اور یہودیوں سے بھی، یہود سے بھی قوم یہود کو پکارا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں کا جائزہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جن مقامات پر بھی یہود سے یہودیوں کو مرتب کیا ہے، پکارا ہے، وہاں پہ یہودیوں کی برائی بیان کی اور مذمت بیان کی ہے، اور ذلت و رسوائی کی وجہ سے ان کو اس لقب سے مرتب کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یا پیروکار ہیں، ان کو قوم یہود کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یاد رکھیں، اس زمانے میں جو بھی یہودی ہے ان کا کوئی بھی ناتا، رشتہ، تعلق
پر نازل فرمایا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور انتقال کے بعد اس قوم کے لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب یعنی توریت کو مکمل طور سے بدل ڈالا ہے۔ ایسے آج جو دنیا کے اندر اور یہودیوں کے پاس جو توریت موجود ہے اور پایا جاتا ہے وہ محرف ہے، بدلا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس کو آج کی یہودیوں نے تبدیل نہ کر دیا ہو۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ آج جو بھی یہود ہے نہ ان کے پاس اصلی صورت میں توریت ہے اور نہ ان کو یہ قوم موسیٰ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغزور کہا، ملعون کہا، اور انہوں نے موجودہ توریت میں ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں لکھی ہے اور موجود ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولا، اللہ کے نبیوں پر بھی جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبیوں کو قوم یہود نے میرے بھائیوں قتل کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑا ظلم کیا گیا یہ بنی اسرائیل پر، اس کے بعد ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی ان کے اوپر اور دنیا میں مارے پھرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے، زیادتی سے قوم یہود کو نجات دلائی، اور جیسے ہی لوگوں نے نجات حاصل کی پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، بچڑے کی عبادت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بچڑے کی عبادت نہ کرو، پھر بھی ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی، اور جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی، حکموں کی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ان لوگوں نے سرتابی کی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن نے مغزور کہا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میرے بھائیوں، چند یہودیوں کے جو مذموم اوصاف ہیں اور جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، چند کے بارے میں آپ سنیں کہ یہودی کن کن اوصاف سے متصف رہے ہیں، اور میں نے اجمالی طور پہ آپ کو مطلع کیا کہ یہودیوں کے اندر سب سے بڑی جو برائی پائی جاتی تھی وہ کتمان حق کا تھا، کہ جان